بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری؟ کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی اور ان کی حالات زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اور مقام کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا پورا نام ابو بکر تھا۔ صدیق ان کا لقب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی سے تعلق رکھتے تھے اور 573 میں پیدا ہوئے، 634 میں وفات پا گئے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابیوں میں ایمان اور زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر الاسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر ساتھی تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا تھا، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عام فیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جہالت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انکار کے بغیر کسی عذر کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے۔ وہ سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر الاسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کانوں میں آواز پڑی ہے کہ کوئی بتاؤ ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب اپنے دروازے پر آیا میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے جا رہے ہیں، نہ ان کے سر پر پگڑی ہے نہ ان کے پیروں میں جوتا ہے۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے ایک کافر کو ایک طرف پھینکا ہے، دوسرے کافر کو دوسری طرف پھینکا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے ہیں، اوپر سے کافر مار رہے ہیں۔ اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کسی کافر نے قریب سے کہا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گیا تو اس کے قبیلے والے ضرور تم سے بدلہ لیں گے، تو پھر انہوں نے چھوڑا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر کہا ہے کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اطمینان کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون شخص ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میرا ابو بکر صدیق ایسا شخص ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات
مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عالم بالا آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آئے ہیں، اور صبح لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں میں نے آسمانوں پر یہ مناظر دیکھے، میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کافر نے کہا ہے کہ تمہارا دوست تو یہ کہہ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی کہنے لگے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسائی کے باوجود 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان و مال، رائے مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو اور رنج و راحت میں شریک رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ظہر تک مجلس راز قائم رہتے۔ قبائلی عرب اور عام مجموعوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا تعارف کراتی۔ مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے توحید کو لبیک کہا، ان میں کثرت لونڈیوں اور غلاموں کی تھی، جنہوں نے اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے جگڑنے کے باوجود توحید کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان بندگان توحید کو خرید کر دیا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت نذیر بن نہدیہ اور بنت نہدیہ وغیرہ اسی دور صدیقی میں نجات حاصل کی۔ کفار اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے خلوص محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنی منزل قرار دے دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن بارگاہ نبوت سے حکم آیا کہ ابھی خرجت سے کام نہ لو، امید ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم بھی ساتھ چلو گے۔ اسی بشارت کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً صبح شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ چھپائے خلافت معمول وقت تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، کوئی ہو تو ہٹا دو، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ گھر میں صرف گھر والوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے منتظر تھے، فوراً ہی تیار ہو گئے اور امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی رخصت سفر درست کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا خطبہ دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ منصب اور یہ رغبت میری خواہش نہیں تھی، اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کی بجائے یہ منصب مجھے ملے، اور نہ کبھی میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، اور نہ ہی میرے دل میں اس منصب کے لیے میرے دل میں حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اس منصب کو اس لیے قبول کیا کہ مجھے مسلمانوں میں اختلاف اور عرب میں فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ اب اگر میں صحیح راہ پر چلوں تو آپ سب میری مدد کیجئے گا، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کیجئے گا۔ سچائی، امانت اور جھوٹ، خیانت میرے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلواؤں، اور جو تم میں قوی ہو وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم نے فی سبیل اللہ جہاد کو فراموش کر دیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت مسلط نہ کی ہو، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی کا غلبہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہو۔ میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں چلوں، اور اگر میں اس سے روگردانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ صدیق اور عتیق آپ کے خطاب ہیں جو آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئے ہیں۔ آپ کو دو مواقع پر صدیق کا خطاب عطا ہوا ہے، اول جب آپ نے نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی، دوسری بار جب آپ نے واقعہ معراج کی بلا تعمیل تصدیق کی۔ اس روز سے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 کو آپ نے 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ کو ملا، بعد وصال آپ بھی اسی کے مستحق ٹھہرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، اور آپ کو لحد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب اسی طرح بنائی گئی کہ آپ کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں مبارک تک آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ وہ کسی مکان میں داخل ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں اور نکل آتا تھا۔ جب وہ نکلا ہے پھر اس کو پکڑ لیا، اس کا نقاب کو ہٹایا تو پتہ چلا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک نبینہ آدمی ہے، وہ اپاہج بھی ہے، معذور بھی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو میں کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں گئے ہیں کھانا لے کے۔ انہوں نے پہلا لقمہ اس شخص کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس نے کہا ہے، وہ تو نبینہ تھا، اس نے کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے منہ میں بھی دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ میں لقمہ چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ میں اس کو کھا سکوں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میری لیٹسٹ